اور جب حضور تشریف آئے بہاروں پر بہار آ گئی، پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا، شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے، غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک ہو حضور آ گئے۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو گیا۔ خوشیاں پھیل گئی، نہر ساوا خشک ہو گئی، آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے، اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں جی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے خواب دیکھا تھا۔ بالکل جی موجود ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی، روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اللہ کے علم میں اس وقت بھی اللہ کا پیغمبر تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے۔ یعنی آپ کو بتایا گیا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی جو حکومت ہے بالآخر رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گی، یہ دکھایا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں پیدائش کے وقت یہ جو روشنی ظاہر ہوئی نا، اس سے میلاد کی لائٹنگ ثابت ہوتی ہے۔ سر یہ آج تک ثابت نہیں ہوئی تھی، آپ نے ثابت کی ہے، اس سے کیسے ثابت ہوگی میرے بھائی؟ تو نبی علیہ السلام پھر دیے جلاتے ہوں گے اپنی پیدائش کی خوشی میں، کوئی دکھائیں۔ پھر رہ کے ان کے پاس وہ رہ جاتا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی جی مدارج النبوہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 جھنڈے دے کر بھیجا۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی میرے بطن سے نکلے ایک نور چمکا، سب کچھ روشن ہو گیا، اور اس میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب ہو گئے۔ 3، ایک جھنڈا اللہ پاک نے ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں مشرق کی طرف نصب کر گیا، ایک مغرب کی طرف، ایک جھنڈا کعبہ پاک کی چھت پر نصب کر دیا گیا۔ تو اللہ پاک نے حضور کی ولادت کی خوشی میں جھنڈے بھی لگائے۔ بولیے، آپ جھنڈیاں نہیں لگاتے؟ ایک جھنڈا جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر، ایک رسول اللہ کے گھر کے اوپر، ایک بیت المقدس کے اوپر۔ اور کہانیاں نے پائی کوئی سند نہیں، سب جھوٹ ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ جس بندے نے یعنی اس قسم کے عقائد امت میں پھیلائے ہیں نا، ان میں سے ایک جو ہے عبدالحق محدث دہلوی ہے، المتوفی 1052 ہجری۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کہانی ہے، جو مرضی لکھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دفعہ میلاد بنایا ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے میلاد منایا ہے تو ہم منائیں؟ عمومی طور پر یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ صحابہ نے کہاں میلاد منایا ہے۔ صحاح ستہ کی ایک بڑی ہی مستند کتاب ہے سنن نسائی، اس کے اندر حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول کاتب وحی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام علیہم رضوان گھیرا لگائے تشریف فرما تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے بیٹھنے کی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں حضور جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا، وہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ رب نے ہمیں ہدایت دی ہے دین اسلام کی طرف۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور آگے کا جملہ بڑا پیارا ہے، فرمایا وہ منّا علینا بکا، فرمایا حضور آپ کی صورت میں جو ہم پر احسان فرمایا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ میلاد نہیں ہے پھر ہم یہ پوچھتے ہیں میلاد کہتے کسے؟ اور پھر آگے کمال یہ ہوا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا خدا کی قسم تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ یعنی آگے بات کوئی بہت بڑی ہونے والی ہے نا، جب یہ حضور قسم ارشاد فرما رہے کہ فرمایا کہ کیا خدا کی قسم تم یہی کر رہے تھے، اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام سارے مل کر عرض کرتے ہیں حضور خدا کی عزت کی قسم ہے ہم یہاں بیٹھ کر بس یہی کام کر رہے تھے۔ اب آگے جو معاملہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ
تم یہ گمان نہیں کرنا کہ میں تم پر تہمت لگا رہا ہوں والعیاذ باللہ، یہ قسم اس لیے لے رہا ہوں نا، مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا، بلکہ میں تو یہ قسم اس لیے لے رہا تھا کہ ابھی ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل امین میرے پاس آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ملائکہ کے درمیان آپ کے صحابہ کے اس عمل پر فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو اللہ رب العزت کا اس عمل پر راضی ہونا، خوش ہونا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہو گیا، اور صحابہ کا عمل بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا یہ ثابت ہو گیا۔ اب یہاں پر جھنڈے کے حوالے سے حضور کی ولادت ہوئی، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے ہیں، ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا گیا۔ تو ہم یہی دلیل کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے جھنڈا لگایا ہے اور حضور کی خوشی میں لگایا ہے تو ہم تو حضور کے غلام ہیں نا۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کدھر صحیح مسلم میں جی، اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ چیز ہی کچھ اور تھی۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی حضرت معاویہ کی فضیلت، اس فضیلت میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ ان کی صحابیت جو ہے وہ ثابت ہے۔ وہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں آئے تو انہوں نے صحابہ کرام کو ایک حلقے میں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ آج کل کے لوگ تو نہیں تھے نا کہ وہ یہ ڈسکس کر رہے ہوں کہ پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا تو گھی اتنا چڑھ گیا، وہ تو زہد والی زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ تو حضرت معاویہ جب آئے نا تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی قرآن کے ذریعے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، ہم تو جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ قسم اٹھاؤ کہ تم یہی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم یہی باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں نے بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، ایک دفعہ ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام یوں ہی تشریف لائے اور ہم سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، تو ہم نے یہی جواب دیا جو تم نے دیا۔ تو حضور نے پھر ہم سے بھی قسم اٹھوائی۔ تو معاویہ نے کہا کہ اگرچہ میں سب سے کم حدیثیں بیان کرتا ہوں، ظاہر ہے بالکل اینڈ پہ جو مسلمان ہوئے تھے، لیکن یہ حدیث مجھے یاد ہے۔ تو جب حضور نے قسم اٹھائی تو پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، کہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ قتل و غارت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ بھی تو جانثار لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی دعوت پہ لبیک کہا ہے۔ اس سے وہ کہتے ہیں میلاد ثابت ہو گیا۔ دیکھیں وہ مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ٹیسٹ ہی پاس نہیں کرتے، بابوں کو پکارتے ہیں۔ تو انہوں کتوں ہدایت ملی قرآن؟ تو نماز میں یہ پڑھتے ہو باہر نکل کے کوئی بابا نہیں چھوڑتے، کوئی بزرگ نہیں چھوڑتے جسے تم مدد کے لیے نہ پکارو، تو تمہیں کہاں سے ہدایت مل گئی؟ اس میں میلاد کا کہیں ذکر نہیں ہے، ایون نبی علیہ السلام کا بھی ذکر اس میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ نبی علیہ السلام ہم میں آئے، وہ تو میں نے آپ کو ایکسپلینیشن کے طور پہ بتایا، ورنہ وہ بھی ہوتا تو یہ کہتے کہ پیدائش کی خوشی منا رہے تھے، اس میں ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ظاہر نبی علیہ السلام کے ذریعے دی، لیکن حضور کی پیدائش کا میلاد نہیں وہ منا رہے تھے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس سے میلاد شریف ثابت کر دیا۔ اب عقل کا تو کوئی علاج نہیں اس طرح کی اگر کسی میں ہو۔ پھر کہتے ہیں جی وہ امام ابن تیمیہ نے بھی تو اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے حسن نیت ہے لہذا ثواب ملے گا۔ تو اگر یہ بدعت ہی صحیح لیکن ہماری نیت تو عشق رسول کی ہے، اس میں ثواب ملے گا۔ بھائی ابن تیمیہ کوئی صحابی ہیں، تابعی ہیں، کوئی اہل البیت سے ہیں، وہ ایک مولوی ہیں 800 سے 700 سال پہلے، ان کی دونس ہمیں لگائیں گے آپ؟ 728 ہجری میں ایک بندہ فوت ہوا ہے، اس کی قرون اولیٰ میں سے بھی نہیں ہے۔ تو میں نے تو بہت پہلے اس کا رد کیا تھا کہ اس کی بات غلط ہے، ورنہ تو کل کو کوئی کہے گا کہ 10 محرم پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، خرافات، جھولے، ماتم، زنجیر زنی، گھوڑے کے نیچے سے گزرنا، یہ جتنی بدعات ہیں یہ ہم اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں، اگرچہ ہے تو بدعت لیکن اس میں ثواب ملے گا۔ اور بھائی بدعت پہ ثواب کی بشارت نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے ابن تیمیہ کی انجینئرنگ بہت پہلے کی تھی اس حوالے سے، میں آج اس کو ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں، ہمیں کسی کے کوئی دھونس نہ لگائے۔ اور بھائی جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں تو بابت شیعی کوئی نہیں۔
چاہے وہ بابا ابن تیمیہ ہوں، چاہے بابا اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے بابا اشرف علی تھانوی ہوں. تو علم کی دنیا ہے، علم کی دنیا میں پھر کرائٹیریا ایک ہی ہوتا ہے. اور نہیں جی یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں منع تو کہیں نہیں نا. سر منع تو بہت کچھ نہیں ہے. جب یہ کہہ دیا کہ جو صحیح مسلم کی حدیث کہ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئی داخل کر دیے جائیں اور وہ بدعتیں ہیں اور بدعتیں گمراہیاں ہیں، تو منع تو ہو گیا. پھر بھی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ہم آپ کو پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ عید کی اذان کہاں پر منع کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیتے تھے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ منع تو نہیں نہ کی. اذان کوئی برا کام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں نے صرف عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو عید کے دن تو اذان لازمی ہونی چاہیے، بلکہ 2 ہونی چاہیے. کہیں گے نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں کیا. تو پھر ہم وہی سوال کریں گے کیا گناہ کا کام ہے؟ کہیں گے نہیں ہے تو ثواب کا کام ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا. تو سر بس یہی ہمارا جواب آپ کی میلاد کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہے. آپ نے میلاد منانا ہے. صحیح مسلم 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. آپ روزہ رکھ کر منڈے والے دن ہر ہفتے ہر ویک میں منڈے کا روزہ رکھ کر میلاد منائیں. جشن میلاد بھی منائیں اور جشن قرآن.